بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت بیان فرمائی۔ موقع کی مناسبت سے چونکہ کل 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، اور یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے، تو اسی مناسبت سے آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ اس حصے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور وہ آدمی کہ جس نے دین اسلام کو پسند کر لیا اور اس پر کاربند ہوا اور اپنا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ کر لیا، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ نیکوکار بھی ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جو دین حنیف پر کاربند تھے، کہ تمام باطل ادیان سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کے ہو کر رہے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ آیت مقدسہ میں خلیل کا لفظ بیان کیا گیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے خلیل کا لفظ پسند کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر کیا۔ چنانچہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ خلیل کے معنی ہیں حد درجے کی محبت کرنے والا، اور یہ اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد محبت کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل سے بے حد محبت فرماتا۔ اور اس کی دلیل یہ بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت تو یہ تھی کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کئی طرح سے کی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، ان کی آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو یہ ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہاں خلت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اعتبار سے اللہ سے بے حد محبت کرتے کہ جب بھی کوئی حکم آتا فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل سے بے پناہ محبت کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے فضل و احسانات کی بارشیں فرما دیتا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ اب یہاں آیت مقدسہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فضیلت بیان کی گئی، تو چونکہ
کل کا دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو کئی عبادات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کی ادا کو اتنا پسند کیا کہ وہ امت مسلمہ پر بھی نافذ کر دی گئی۔ حج کے ارکان کو آپ لے لیجئے، صفا مروہ کی سعی، یہ بھی ایک اللہ کی نیک بندی کی یادگار ہے۔ اسی طرح حج کے ارکان میں طواف کرتے ہوئے رمل کرنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یادگار ہے۔ اور قربانی کا معاملہ لے لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی یادگار ہے۔ گویا کہ ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے، اتنے محبوب یہ اعمال ہیں کہ امت مسلمہ پر انہی اعمال کو نافذ کر دیا گیا کہ جو ان میرے بندوں کی پیروی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے گا۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا، اب یہ کس بنا پر آپ کو مقام ملا؟ ایک تو ایک اللہ کے نبی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام تمام لوگوں سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں، ان کے جو معاملات ابتدا سے لے کر ان کے ظاہری وصال تک رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی، اس میں ذرا بھی پس و پیش یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آتا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوت کی سیر کرائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، اور پھر انہوں نے جب ابتدا میں، یعنی ان کے کئی واقعات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے، وہ لوگ کہ جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج کو مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، ان تمام کا رد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، احسن طریقے سے تبلیغ فرمائی۔ جو بتوں کے پجاری تھے ان کے سامنے بتوں کی مذمت کی، بتوں کو توڑا پھوڑا ان کے سامنے اور ان کی مذمت کو بیان کیا۔ اور جب یہ سارے معاملات ہوئے، کفر اور شرک کے خلاف آپ ڈٹ گئے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی پیروی کا حکم جب تمام لوگوں کو آپ نے دیا، تو یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اتباع کرتے ہوئے نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا بھی حکم دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی آگ کو آپ پر گلزار بنا دیا۔ گویا کہ یہ اتنے آزمائش، اتنے امتحانات جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر گزرے، ان کے باوجود پھر آپ دیکھیں جہاں کہیں مال کا معاملہ آیا، سب مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب اپنی جان کا معاملہ آیا تو اس کی بھی آپ نے کوئی فکر نہ کی، اور جب اپنے اس لختے جگر کی جان کو پیش کرنے کا معاملہ آیا، جو کہ بہت دعاؤں کے بعد آپ کو ملا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ نے خواب میں جب یہ معاملہ دیکھا، تو چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب یہ بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے خواب کی وہ حیثیت نہیں جو نبی کے خواب کی حیثیت ہے، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس میں جب آپ نے کوئی پس و پیش نہ کی اور قربان جائیں آپ کے لختے جگر پر بھی، کہ جب اپنا خواب انہیں سنایا تو انہوں نے بھی اپنے باپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ آپ وہی کیجئے جس کا آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ ان باپ اور بیٹوں کی اس معاملے کو، اور اس جو ان کے معاملات قربانی کے تھے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کر دینا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پسند فرمایا، اور رب کی بارگاہ میں اتنا محبوب یہ عمل تھا کہ ایک مہنڈا جو تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیج دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ محبوب کی امت پر بھی اسی قربانی کو واجب کر دیا گیا۔ تو گویا کہ یہ ایک معاملہ، ایک داستان اتباع کی، اطاعت کی، فرما برداری کی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
یہ تو ممکن ہی نہیں کہ انسان اللہ کے اتباع کرے اور رب تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑ دے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہ بندہ مومن جو ہے وہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ اس قدر اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار رہتی ہے کہ انسان رب کی مان کر تو دیکھے، اس کا حکم جو ہے اس پر عمل کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے کہ اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے کتنے دروازوں کو کھولا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی یہ قربانی، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرنا، جب یہ سارا معاملہ ہمارے پیش نظر ہوگا اور اس معاملے کو پیش نظر رکھ کر ہم اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کریں گے تو پھر ایک اطاعت کا جذبہ یہ بندے کے اندر کار فرما ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا، ہم اس کے حکم پر یہ کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہی اتباع، وہی فرما برداری جو انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ رہی ہے، آج بھی اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچے دل سے اطاعت و فرما برداری کرے، محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ واقعات جو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بتائے، انہوں نے سنے، اور پھر دین اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، یہ تو ہم جانور کی ایک قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہوئے کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان اس قدر ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے کہ مال اس کو اپنا عزیز لگنے لگتا ہے اور اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا اس سے وہ دور ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ مال بھی تو رب کا ہی دیا ہوا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود انہیں طلب کرے تو ہمیں بغیر کسی پس و پیش کے اس کی راہ میں وہ دے دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، پھر وہ جب خود مال طلب کر رہا ہے جانور کی صورت میں کہ اس طرح سے جانور کو قربان کرو، تو پھر ایک مسلمان کو اس میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس پر بھی قربانی واجب ہے خوش دلی کے ساتھ جانور کو ذبح کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھی اور سیکھی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت کے جو واقعات ان کے سامنے تھے، ان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو انہوں نے دین حنیف کی کیسے پیروی کی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی باتیں ایسی بیان کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور امت مسلمہ میں رائج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کا حکم دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جیسے ابھی میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ وہ مسلمان کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین جس کی پیروی کا حکم دیا گیا، یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی پیروی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے جنہوں نے اپنی جانیں راہ للہ قربان کی، یہ مال، اولاد اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر ایک مسلمان کے سامنے نہیں رہتی، وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرتبہ اور مقام کو کون نہیں جانتا، مال کا جب معاملہ آیا تو سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان دیگر کے واقعات اگر دیکھیں تو انہوں نے جب جان کا معاملہ آیا تو اس میں بھی پس و پیش نہیں کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبقات ابن سعد کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا، جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر سے کپڑا ہٹا اور آپ نے دیکھا کہ ان کی پشت پر نشانات زخم کے بنے ہوئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خباب، یہ تمہاری پیٹھ پر نشان کیسے ہیں؟ جیسا کہ چربی پگھلنے کے بعد جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، وہ نشانات تھے۔ پوچھا کہ اے خباب، یہ نشانات کیسے ہیں؟ کہا کہ یا امیر المؤمنین، یہ اس وقت کے نشانات ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم نے کلمہ شہادت پڑھا تھا اور کفار اور مشرکین نے ہمیں پکڑا، پکڑنے کے بعد انہوں نے انگارے جلائے اور ان انگاروں پر پشت کے بل ہمیں لٹا دیا،
ہمارے جسم سے چربی جو تھی وہ پگھلی، جس کی وجہ سے وہ انگارے بجھ گئے تھے، اور ہمارے جسم پر یہ نشانات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خباب، یہ اپنی پیٹھ پہ سے کپڑا مزید ہٹاؤ کہ میں اس پشت کی زیارت کر لوں کہ جو رسول اللہ کے عشق میں جلائی گئی ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب ان کے سامنے یہ دین اسلام کے معاملات آتے، جب قربانی دینے کا معاملہ آتا، تو یہ پسو پیش نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اطاعت اور فرما برداری یہ ان کا منصب تھا، اس کو اپنے پیش نظر رکھتے اور فوراً سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسود الغابہ میں بیان کیا گیا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات اس قدر رقت انگیز ہے، اور ہمارے لیے ان میں کتنا درس عبرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا۔ بات چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دین حنیف کی چلی کہ جس میں آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کتنی پیروی کی، کتنی اطاعت کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول جن کا واقعہ میں نے عرض کیا، ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ محدثین کرام نے بیان کیا کہ انہوں نے بدر کے معرکے میں جس کافر کو مارا تھا تو بعد میں انہوں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد یہ اپنے گھر پر لے آئے، وہ شخص کے جس کے بیٹے موجود تھے اور باپ بدر میں مر چکا تھا۔ ان بیٹوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کے باہر سولی دی تھی، اور اس سے پہلے کے جو واقعات تاریخ کی کتابوں میں لکھے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کو ایک کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا گیا، اور اس کوٹھڑی کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ وہ مردود کافر کے جو بدر میں مرا تھا، اس کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب آپ کوٹھڑی میں موجود تھے تو اس وقت اس حالت میں تازہ انار کے خوشے جو تھے یا انگور کے خوشے وہ آپ کے ہاتھ میں تھے، آپ انہیں تناول فرما رہے تھے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب کہ پورے جزیرہ عرب کے اندر انگور نہیں ملتے تھے، اس وقت دستیاب ہی نہیں تھے، موسم ہی نہیں تھا، لیکن قدرت الہی سے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بھی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والوں کے لیے غذا کا اہتمام فرما رہا تھا۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو بعد میں جب سولی دی جانے لگی تو ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آخری تمنا، کوئی آخری خواہش؟ کہا کہ آخری تمنا یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں۔ چنانچہ سجدہ کرنے کی اجازت دے دی گئی، 2 رکعت نفل آپ نے ادا کیے، لیکن یہ نفل آپ نے بہت مختصر وقت میں پڑھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آخری آپ کا سجدہ تھا جو اللہ کی بارگاہ میں تھا، آپ چاہتے تو اسے طویل بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بالکل مختصر نفل ادا کیے۔ فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ رب کی بارگاہ میں طویل سجدہ کروں، لیکن اس بنا پر اپنے سجدے کو مختصر کر دیا کہ کوئی کافر یہ نہ سمجھے کہ موت کے خوف کی وجہ سے سجدے کو طوالت دے رکھی ہے، کہ اب چونکہ مرنے والے ہیں تو سجدے کو طویل کر دیا کہ مجھے موت کا خوف ہے، اس لیے میں نے اپنے نوافل جو ہے وہ مختصر پڑھے۔ اور جب انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے، اور ان کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ کاش میرا کوئی سلام محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ یہ ان کی تمنا تھی، اور اس عاشق رسول کا مقام آپ دیکھیں کہ جب ان کی یہ تمنا ان کی زبان پر آئی کہ میرا سلام کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کا پیغام سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور پھر صحابہ کرام کو اس بات کی خبر بھی دی کہ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، ان کی شہادت کی بھی خبر دے دی۔ پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کے عرض و معروض کر رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، کفار اور مشرکین نے ان کے چہرے کو پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ تو اب انہوں نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ مورخین نے یہ لکھا کہ انہوں نے ان کافروں کو کہا کہ تم میرا چہرہ کدھر بھی پھیر لو، لیکن محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے میرے دل کو کبھی بھی نہیں پھیر سکتے، کہ وہ مقام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کے قدموں سے وابستہ ہونے کے بعد یہ وہ مقام تھا کہ جس کے بعد پھر ساری معاملات اور جتنے بھی دنیا کی چیزیں تھیں سب ان کے سامنے ہیچ ہوا کرتی تھی، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ ان کا مطمع نظر ہوا کرتا تھا۔
چنانچہ بے شمار بخاری شریف کے اندر بھی واقعات نقل کیے گئے اور احادیث میں بھی ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم انہیں ملتا بے چونو چراں اسے تسلیم کر لیا کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب کی حرمت کا جب معاملہ تھا تو یہ چونکہ حکمت کے تحت آہستہ آہستہ ممنوع کی گئی، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں واضح حکم آ گیا کہ اب شراب بالکل حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کا نجس ہے، اسے پینا جائز نہیں۔ لیکن چونکہ یہ اس وقت لوگوں کے درمیان اتنی رائج تھی کہ بیک وقت اسے چھڑانا ذرا مشکل تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں حکمت کے تحت انہیں منع کیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن پاک کا آخری حکم کہ جس میں ہمیشہ کے لیے اسے حرام قرار دے دیا گیا وہ پڑھ کر سنایا تو ان لوگوں کے پاس کہ جن کے پاس شراب کی رکھی ہوئی تھی مٹکوں کے اندر موجود تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے رکھی تھی اس وقت تک حرمت کا حکم نہیں تھا، تو ہم نے دیکھا کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت پڑھ کر سنائی کہ جس میں شراب کی قطعی حرمت کا بیان آ گیا تو اب کسی نے ایک قطرہ بھی اپنے منہ تک لے جانا گوارا نہیں کیا، ساری کی ساری جو تھی وہ گلیوں کے اندر بہا دی کہ اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب آ گیا تو اب ساری کی ساری چیزیں ان کے حکم کے سامنے ہیچ ہیں۔ چنانچہ جب بھی مال کا معاملہ آیا، جان کا معاملہ آیا، کچھ بھی خرچ کرنے کا معاملہ آیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے کبھی اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا کہ ہمارے سامنے ان چیزوں کی اہمیت ہے، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اہمیت ہے، وہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا تو گویا یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ان کے دین حنیف کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور ان کے دین حنیف کی پیروی میں ایک حکم قربانی کا ہمیں عطا کیا گیا جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ خود رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی اور امت کو اس کا حکم دیا۔ اب اس میں بھی وہی جذبہ اگر کار فرما ہو کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں میں تھا، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ مقام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا کہ اپنا خلیل بنایا، تو یہ خلت کا مقام کس بنا پر تھا کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا فوراً آپ اس حکم کو مان لیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کو یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے کم ہے، بلکہ ترمذی شریف کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنایا، تیسرے نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو اپنا کلمہ کہا گیا قرآن پاک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی باتوں کو سنا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم نے یہ باتیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تم نے یہ درست باتیں کی، وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے، اور حبیب کا مقام جو ہے وہ خلیل کے مقام سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بعد سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے کا مجھے حکم دیا کہ میرے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لواء الحمد یہ میرے ہاتھ میں دیا، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ سب نبیوں سے بڑھ کر مجھے مقام عطا فرمایا، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا عزت، مرتبہ اور مقام مجھے عطا فرمایا، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خلیل اور حبیب میں جو فرق محدثین کرام نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ السلام کو خلت کا تاج پہنایا، انہیں اپنا خلیل بنایا، لیکن حبیب کے کلمے سے نہیں نوازا۔
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بھی بنایا اور اپنا خلیل بھی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ گویا کہ سب سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تو گویا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو کوئی حکم ملتا تو یہ چونکہ اللہ سے حد درجے کی محبت کرتے تھے، چنانچہ اس حکم کو فوراً مان لیتے، اور پھر اللہ بھی اپنی رحمتیں اور نوازشیں اسی طرح ان پر فرماتا تھا۔ اور روض الفائق کے اندر ایک روایت بیان کی گئی کہ ایک شخص نے، اور اللہ کے یہ نیک بندے تھے، ایک لونڈی خریدی۔ اب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے کن انعامات سے نوازتا ہے۔ چنانچہ یہ لونڈی رات کو جب وہ آقا سویا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ آدھی رات کا وقت، لونڈی اٹھی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز میں مشغول ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے سبب سے میری یہ دعا قبول کر لے۔ وہ آقا جو تھا وہ یہ ساری بات اس لونڈی کی دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ اس طریقے سے یہ دعا مانگ رہی ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ تو اس لونڈی کو جب یہ دیکھا کہ اس طرح سے دعا مانگ رہی ہے تو آقا سے رہا نہیں گیا، کہا کہ اس طرح سے دعا مت مانگو کہ یا اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے سبب سے میری دعا قبول کر لے، بلکہ یوں دعا مانگو کہ یا اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اس کے سبب سے دعا قبول کر۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت نہ کرتا ہو، بندہ تو رب سے محبت کرتا ہی ہے، اس کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ تیرا رب تجھ سے محبت نہ کرتا، تو اس طرح سے دعا کیوں مانگ رہی ہے؟ تو اس لونڈی نے جو کلمات کہے، اس نے جو جواب دیا، وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ اس لونڈی نے کہا اے آقا، اس بات پر ذرا غور کر کہ اگر میرا رب مجھ سے محبت نہ کرتا تو تجھے سلائے رکھتا اور مجھے یہاں اس مسلح پر کیسے پہنچا دیتا؟ اس نے مجھے جگایا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یہ اسی بنا پر ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے توفیق دی ہے تو میں یہ کام کر رہی ہوں۔ چنانچہ پھر یہ بات جب اس لونڈی کی سنی تو آقا نے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مجھ پر تم نے ظلم کیا کہ اس سے پہلے مجھے دگنا ثواب ملتا تھا، ایک اپنے رب کی اطاعت کا اور ایک اپنے آقا کی اطاعت کا، اب تو ایک ہی ثواب رہ گیا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے چیخ ماری اور اس کی روح جو تھی وہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو ایسے اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے اپنا یہ وتیرہ بنایا ہوا تھا کہ اللہ سے اتنی محبت، اور قرآن مجید فرقان حمید میں تو مومن کی شان بیان کی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، حد درجے کی محبت مومن اپنے رب سے کرتا ہے۔ تو رب سے محبت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آئے تو اب اس میں کوئی پسو پیش نہ ہو بلکہ فوراً اس حکم کو تسلیم کر لیا جائے۔ چنانچہ اب یہ حکم جو کہ کل تمام ان بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے قربانی کا، اس میں جن جن پر قربانی واجب ہے انہیں تو ہر حال میں کرنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے اسے بھی قربانی کرنی ہے۔ تو یہ ایک جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی جس طرح سے بھی آپ کو آزمایا گیا فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے اس آزمائش کے اندر کبھی پسو پیش نہیں کی، ہر آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے اترے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے دین حنیف کی پیروی کا امت مسلمہ کو حکم دیا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پڑھ کر، تو صحابہ کرام نے بھی وہ سب کچھ کر کے دکھایا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو اب ہمیں پسو پیش نہیں کرنی بلکہ فوراً رب کے حکم کو تسلیم کر لینا ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت ہی ہے، اس کا فضل، اس کی توفیق ہی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ہم جو مسجد میں بیٹھ کر درس قرآن، درس حدیث سنتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، اس کی توفیق کے بغیر کون یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ رب کی توفیق ہی ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر اتنا انعام و اکرام کیا کہ آج آپ بیٹھ کر یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں۔ تو یہ رب کی توفیق سے سب کچھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے فضل اور اس کی توفیق کا سوال کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اس سے بھی زیادہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرے دین کی خدمت کروں۔
اس سے بھی زیادہ توفیق عطا فرما کہ آج اگر ایک جانور قربان کر رہا ہوں، کل جب پھر موقع آئے، پھر قربانی کے دن آئے تو پھر میں کئی جانور تیری راہ میں قربان کروں۔ تو اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں فضل کا سوال کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اس آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ اسی محبت کا صدقہ ہمیں بھی اپنی کچھ محبت عطا فرما دے اور اس محبت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔